آزاد کشمیر انتخابات میرپور ڈویژن کا میدان 13 حلقوں میں ووٹنگ آج پہلے مرحلے میں میرپور کے 4 بھمبر کے 3 اور کوٹلی کی 6 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، IPP، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی، آزاد امیدوار اور دیگر جماعتیں میدان میں موجود۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں آج عام تعطیل ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا، بیلٹ پیپر سمیت تمام انتخابی سامان متعلقہ پولنگ اسٹیشنز پر پہنچا دیا۔ دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی نشستوں پر ووٹنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو الیکشن سے بدظن کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی پریس کانفرنس، کہا آئین کے مطابق آج انتخابات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام ریاستی ادارے مکمل تیار ہیں۔ 17,000 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے یا امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل نے کہا، انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ پہلے مرحلے میں میرپور میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ عملے کو پولنگ میٹیریل فراہم کر دیا۔ عوام انتخابی عمل میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف خود شکایات درج کرا رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر وہ کشمیر سے مخلص ہے تو انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیتی؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سازشی عناصر قوم کو جواب دہ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، اسلحہ، تشدد یا طاقت کے استعمال سے کسی بھی سیاسی یا عوامی مقصد کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سیکورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے۔ پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسی مہمات کا مقصد قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا اور داخلی انتشار پیدا کرنا ہے۔ میاں صاحب، کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان شہروں کے صرف نام نہیں ملتے، مزاج بھی ملتے ہیں۔ میرپور خاص کی طرح میرپور کے عوام بھی تیر پر مہر لگا کر شیر کو شکست دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نواز شریف کو انہی کے انداز میں جواب، کہا کہ گزشتہ انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ نون کو مسترد کیا تھا اور آئندہ انتخابات میں بھی یہی فیصلہ دہرائیں گے۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں آزاد ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ دہرا دیا، کہا ابھی تک میری تجویز کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ یہ کمیشن کشمیری عوام کے مسائل کو سننے، شکایات کا ازالہ کرنے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا، آج کل کچھ لوگ کشمیر کے جعلی بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ مخالفین کی تنقید اب چیخوں میں تبدیل ہو چکی۔ نواز شریف اور مریم نواز اصلی کشمیری ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں جیت نون لیگ کی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مریم نواز نے کشمیر کو گرین بسوں کا تحفہ دیا۔ مظفر آباد میں کلینک آن ویلز پہنچ چکے ہیں۔ نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، پنجاب حکومت کی کارکردگی پورے ملک کے لیے مثال ہے۔ ایک طرف پشاور اور کراچی ماڈل ہے، دوسری طرف ترقی کا لاہور ماڈل۔ کوئی بھی سمجھدار پشاور اور کراچی ماڈل کا نہیں چاہے گا۔ آزاد کشمیر کے عوام ترقی کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ نون لیگ والے پنجاب میں چور دروازے سے آئے، چور دروازے سے آنے والوں کو کشمیری عوام شکست دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو۔ شرجیل میمن نے کہا، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کشمیر جا کر اعلانات کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ 20 کروڑ کی بسیں بھیج کر کشمیریوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ نون لیگ بتائے کیا خواجہ آصف کا بیان پارٹی پالیسی تھا؟ ایسے متنازع بیان پر خواجہ آصف کو وزارت سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ پاکستان اور قطری تجویز پر امریکہ اور ایران مذاکرات کی بحالی پر آمادہ۔ العربیہ کے مطابق ایران نے پاکستان کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی حکام نے پاکستان کو بتایا کہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا تھا۔ مذاکرات جہاں سے رکے تھے وہیں سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایران نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ آبنائے ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں۔
ہرمز کے بعد منجمد اثاثوں اور اس کے بعد جوہری مسئلے پر بات ہونی چاہیے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹس نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، صدر ٹرمپ نے سفارتی عمل کو ایک موقع فراہم کر دیا۔ گزشتہ چند دنوں میں عمان، ایران اور دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے۔ صدر ٹرمپ ایران پر مزید حملوں کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے روکنے کا حکم۔ 2 ہفتے سے جاری یومیہ فضائی کارروائیوں کا سلسلہ رک گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق واضح نہیں کہ حملے مستقل روکے گئے یا عارضی فیصلہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ موجودہ کارروائیوں سے بڑی حد تک دباؤ ڈالا جا چکا، اب بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکاری کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ CNN کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کا ایران کے خلاف جنگ میں مزید شدت لانے پر خدشات کا اظہار۔ جمعے کو ہونے والے اجلاس میں جنرل ڈین کین نے امریکی اسلحے کے ذخائر اور دیگر ممکنہ منفی اثرات پر تشویش ظاہر کی۔ ذرائع کے مطابق جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو ممکنہ نتائج سے خبردار بھی کیا۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ضرورت پڑی تو حملے جاری رکھ سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ اور ایپسوس کا مشترکہ سروے، 68% امریکی عوام ایران جنگ کے مخالف، جنگ سے ہونے والی مہنگائی سے پریشان۔ امریکہ کے بعد ایران کا بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملے بند کیے جانے کے بعد ایران نے بھی اپنی جوابی کارروائیاں روک دیں۔ حالیہ لڑائی کے دوران ایران نے امریکی ریڈار تنصیبات اور معاونت فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے صدر ٹرمپ کے بیانات اور سینٹ کام کی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، امریکی حکام بظاہر اندرونی اختلافات کا شکار ہیں اور ان کے پاس واضح حکمت عملی موجود نہیں۔ ایران کے حالیہ حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک۔ 2 ہفتے کے دوران امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے۔ ایک F-15، ایک P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، ایک C-17 فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 فضائی ری فیولنگ طیارے شامل۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے ایران کے جوابی حملوں میں نقصانات کی تفصیلات بتا دیں۔ جنرل حسین محبی نے کہا کہ خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا، 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے۔ حملوں میں 17 جاسوس اور آپریشنل ڈرونز تباہ کیے۔ جنرل حسین محبی نے امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار کو جھوٹ قرار دے دیا۔ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی بدستور نافذ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کوموروس کے پرچم بردار آئل ٹینکر MT4 مینار کی بحیرہ عرب میں تصدیقی جانچ پڑتال، چھان بین مکمل کرنے کے بعد سفر جاری رکھنے کی اجازت۔ 25 جولائی تک ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا، 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا، 2 کی تلاشی اور تصدیقی کارروائی کی گئی۔ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آئل ٹینکر نے ایران کے طے شدہ روٹ سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا۔ طے شدہ روٹ سے ہٹنے کے باعث آئل ٹینکر بارودی سرنگ سے ٹکرایا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی زیر صدارت تہران میں اجلاس۔ ایرانی صدر کو امریکی حملوں سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ شہری انفراسٹرکچر پر امریکی حملے جنگی جرائم ہیں۔ امریکی جنگی جرائم کو عالمی فورم پر اٹھانا چاہیے۔ انفراسٹرکچر پر حملے کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانا اہم ترجیحات ہیں۔ انتظامیہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں تیزی لائے۔ نقل و حمل کے نظام کو مزید مضبوط اور محفوظ بنایا جائے۔ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مشرق وسطی میں امن کی کوششیں جاری۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق یمن کی حوثی تحریک کے پولیٹیکل بیورو کے ترجمان محمد عبدالسلام نے عمان میں سعودی وفد سے ملاقات کی۔ حوثی ذرائع کے مطابق ملاقات کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔ ایران کا سعودی عرب اور یمن کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، یمن سعودی تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ امریکہ کی پالیسیوں نے یمن کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔
ایران کی اپنے تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے کی شدید مذمت، حملے میں جہاز کے عملے کا ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یوکرین کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واقعے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا، ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ بحیرہ کیسپیئن میں مبینہ طور پر ہتھیار ایران لے جانے والے روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں کے لیے اڈے دینے پر ایران کی برطانیہ کو وارننگ، کہا ایسے اقدامات ایران کے خلاف براہ راست جارحیت میں شرکت تصور کیے جا سکتے ہیں، برطانیہ اس سے باز رہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے بات چیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ پرامن اور دیرپا حل تک پہنچنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکی ارکان کانگریس مائیکل بوم گارٹنر اور ریان زنکے کا دورہ لاہور، وفد کی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور سیف سٹی کا دورہ کیا۔ امریکی وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سردار سلیم حیدر نے پاک امریکہ روابط کو فروغ دینے پر زور دیا۔ امریکی وفد نے ایوان وزیر اعلیٰ میں صوبائی وزراء سے بھی ملاقات کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے تعلیم اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اصلاحات سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایف سی کے جدید ترین ہسپتال کا افتتاح کیا۔ او پی ڈی، مختلف وارڈز، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین رومز اور آپریشن تھیٹرز کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا، ایف سی ہسپتال کو اتنی جلد فنکشنل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تربت کی مقامی آبادی کو بھی علاج معالجے کی بہترین سہولت میسر ہوگی۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکلز کو دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کی تلقین۔ آئی جی ایف سی میجر جنرل بلال سرفراز خان کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فورس کی پیشہ ورانہ تربیت اور فیلڈ آپریشنز پر بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمت میں رد و بدل کا فیصلہ آج ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر، ڈیزل 383 روپے 46 پیسے لیٹر۔ ایک ہفتے میں ڈیزل 60 روپے، پیٹرول 24 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا طوفان، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں منمانہ اضافہ کر دیا۔ انٹرسٹی کرائے 15% بڑھ گئے۔ گوشت، آٹا، پھل، سبزیاں، ہر چیز مہنگی۔ ملتان میں ایک ہفتے کے دوران چکن 100 روپے مہنگا، 450 روپے کلو فروخت۔ لاہور میں ٹماٹر 400 روپے کلو بکنے لگے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ہر چیز کے دام بڑھ گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کا ہیوی سپیل، لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ فیروز والا کی پٹھان کالونی میں نہر کا بند ٹوٹنے سے گھر کے قریب پانی جمع ہو گیا، 3 بچے ڈوب گئے، 2 بچے جاں بحق، 1 کو بچا لیا گیا۔ اہل خانہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ اٹک کی تحصیل ہزروں میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ بہاڑی میں باسا کے 2 ملازمین گٹر میں گر کر جاں بحق۔ لیاقت پور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کے فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شور کوٹ میں بادل جم کر برسے۔ جلال پور بھٹیاں کے نالا وگ میں طغیانی، متعدد دیہات زیر آب، سیلابی پانی بستیوں میں داخل۔ احمد پور سیال کی گڑھ موڑمین مارکیٹ میں کئی فٹ تک پانی جمع، دکانوں میں پڑا سامان خراب ہونے لگا۔ میاں والے کے علاقے موچ میں دریائے سندھ پر بنایا گیا عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گیا، موزہ شریف والی کی آبادیاں ڈوبنے کا خطرہ۔ تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 20 بکریاں ہلاک۔ کیرتھر کے پہاڑوں پر بارش کے بعد گاج ندی میں طغیانی، کاچو کے نشیبی علاقے زیر آب، رابطہ سڑکیں منقطع، 10 دیہات کا جوہی شہر سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ کراچی میں آج سے 3 دن تک بارش کی پیشگوئی۔ صحرائے تھر میں بارش سے ہر طرف خوشی کی لہر، تھر واسیوں کا ڈھول کی تھاپ پر بارش کا استقبال، گانے گائے اور خوشی منائی۔ کارونجھر کے پہاڑوں سے آبشاریں بہنے لگیں، سیاحوں نے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ مٹی کے پکنک پوائنٹ گھڑی بھٹ پر رش۔
دریا جناب میں مرالہ، خانکی، قادر آباد اور تریمو کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ سکردو کے علاقے روندو تورمک میں سیلاب سے درجنوں مکانات منہدم، فصلیں اور باغات برباد، بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، کئی دیہات کا رابطہ منقطع۔ عنصر کم کے مقام پر شاہراہ بلتستان بند، ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ متروکہ سندھ واپس لیں گے۔ سندھ میں فقط 2 طبقے ہیں، ایک جو پال رہا ہے، دوسرا 100% پل رہا ہے۔ سندھ پر اس مصنوعی اکثریت کی دعوے دار نسل پرست حکومت قابض ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا میرپور میں جلسے سے خطاب، کہا اب کریا کریا، گلی گلی، محلہ سب واپس لیں گے۔ اسلام آباد بھی سن لے کہ اقتدار کا راستہ ایم کیو ایم کے دروازے سے ہی گزرتا ہے۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں 18 سال سے مظلوموں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم نے آئین میں رہتے ہوئے حقوق حاصل کرنے ہیں، آئین میں وہ تمام شقیں شامل کرانی ہیں جو ہمارے عوام کو تحفظ دے سکیں۔ وفاق پیسہ دے رہا ہے لیکن صوبائی حکومت عوام پر خرچ نہیں کر رہی۔ کراچی میں گلستان جوہر منور چورنگی انڈر پاس کی تکمیل۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے انڈر پاس کا افتتاح کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ نئے صوبے کا شوشہ چھوڑنے والے سن لیں، سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تنقید کرنے والے دیکھیں کراچی میں کتنے ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبے صرف پیپلز پارٹی لے کر آتی ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ انڈر پاس وقت سے پہلے مکمل کیا ہے، ابھی شہر مزید ترقی کرتا نظر آئے گا۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں سڑکوں، فلائی اوورز، انڈر پاسز، پارکس، کھیلوں کے میدانوں اور دیگر شہری سہولتوں کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ کراچی کے علاقے گلبہار پیتل گلی میں پولیس اور ڈاکوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 اہلکار شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ شہریوں نے ایک ڈاکو کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی فائرنگ سے زخمی ڈاکو گر گیا، دوسرا فرار، گرفتاری کے لیے چھاپے۔ زخمی دونوں پولیس اہلکار مددگار 1-5 میں تعینات ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایس ایس پی سینٹرل سے رپورٹ طلب کر لی۔ بھارت کی کاکروچ جنتا پارٹی کا ممبئی کے شیواجی پارک میں جشن۔ پارٹی کے بانی ابھیجیت ڈپکے نے کارکنوں کے حوصلے کو سراہا اور پرامن احتجاج پر شکریہ ادا کیا۔ شرکا نے کہا مودی کل بھی ہارا تھا، مودی آج بھی ہارے گا۔ احتجاج کی روحیں رواں طالب علم رہنما نیہا بورا کا کہنا ہے کہ جس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئیں، ویسی ہی خلاف ورزیاں سینٹرل دلی میں ہوئیں۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عوام کی خاموشی نے پولیس کو کھلی چھٹی دی۔ سینٹرل دلی میں نوجوانوں پر پولیس نے پیلٹ گنز استعمال کیں۔ بنا دیا۔ جرمن دارالحکومت برلن کے ٹیئر گارٹن پارک میں مخصوص طبقے کے مارچ کے دوران ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 1 ہلاک 14 زخمی۔ جرمن پولیس کے مطابق افسوسناک واقعے کے بعد کرسٹوفر اسٹریٹ ڈے پریڈ کو منسوخ کر دیا گیا، تحقیقات جاری۔